السلام علیکم عزیز ساتھیو، آج علامہ صاحب کی ایک خوبصورت غزل کے چند اشعار پہ بات کرتے ہیں۔ غزل کے 3 شعر میں نے منتخب کیے ہیں۔ نہ تخت و تاج میں نئے لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ تلاشی کی فضاؤں میں کر نصیب اپنا، جہان تازہ میری یاہ سحرگاہ میں ہے۔ میرے کدو کو غنیمت سمجھ کے باد ناب، نہ مدرسے میں ہے باقی نہ خانقاہ میں ہے۔ میں نے جان بوجھ کے 7 اشعار میں سے یہ 3 شعر منتخب کیے ہیں، اور اس کی خاص وجہ یہ ہے، میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے کہ یہ مرد قلندر اور ایک صوفی بزرگ، ایک درویش کی بارگاہ کیسی ہوتی ہے، اور اس کی ضرورت ہمیں کیوں پڑتی ہے، اور کیا اس کی ضرورت ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ پہلے شعر میں لفظ مرد قلندر پہ خاص طور پہ دھیان دیجئے۔ اقبال اپنے مرد مومن کے لیے بہت سارے لفظ استعمال کرتا ہے، تراکیب استعمال کرتا ہے۔ مرد مومن، انسان کامل، بندہ آفاقی، مرد خدا، مرد قلندر، درویش بے کلیم، اسی قسم کے شاید اور بھی کئی الفاظ ہوں جو اس فرد کے لیے استعمال کرتا ہے جو صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے والا اور مسلمانوں کا رہنما اور لیڈر بننے کی صلاحیتیں رکھنے والا فرد، متحرک شخص۔ تو علامہ صاحب اپنی شاعری میں کئی مقامات پر مسلمان نوجوانوں کو ہلا شیری دینے کے لیے، ان کے جذبہ ایمانی اور غیرت ایمانی کو ابھارنے کے لیے، پسی ہوئی اس قوم کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے، سوئے ہوئے لوگوں کو جگانے کے لیے، ان کے اندر بجھی ہوئی آگ کی چنگاری کو ہوا دینے کے لیے وہ بہت سارے ٹرکس استعمال کرتے ہیں، شاعرانہ طریقے اختیار کرتے ہیں۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اب یہ جوش دلایا جا رہا ہے، اے مسلمان نوجوان، اپنے ماضی پہ نظر ڈال، اپنے بزرگوں کی تاریخ کو دیکھ، تو کس نسل سے تعلق رکھنے والا ہے، کون تھے تیرے آبا و اجداد، کیا عظمت تھی، کیا مقام تھا ان کا دنیا میں اور معاشروں میں، دنیا کے تمام معاشروں میں، کیا سعادت تھی ان کی، کیا سیادت تھی ان کی، کیسے لوگ تھے، تو انہی کا کبھی سوچا ہے تو نے؟ یہ پریرنا دے رہے ہیں، ابھار رہے ہیں، شوق دلا رہے ہیں، جوش دلا رہے ہیں، کبھی کبھی تانا بھی دیتے ہیں، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت و سیارہ۔ اور کبھی یہ تانا دیتے ہیں، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ یہ طریقہ ہے اقبال کا نوجوانوں کے اندر جوش پیدا کرنے کے لیے، ان کے اندر بجھی ہوئی اس آگ کی چنگاری کو ہوا دینے کے لیے، اسے شعلہ بنانے کے لیے۔ اور پھر ان کی دعوت دیکھیے نا، کہ کسی بزرگ کی صحبت میں بیٹھیے، کیونکہ مرد قلندر کی بارگاہ میں وہ سب کچھ ملتا ہے جو تخت و تاج اور لشکر و سپاہ میں نہیں ملتا۔ اس میں ہے کیا؟ جہان تازہ میری آہ سحرگاہ میں ہے۔ یہ آہ سحرگاہ وہی ہے جس کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ یہ وہی مناجات ہے اپنے اللہ سے، یہ وہ فرد ہے مرد قلندر جس کی تاریں اللہ سے ملی ہوئی ہوتی ہیں، جو تیسرے پیر اٹھ کے
مناجات کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، طلب کرتا ہے، اپنے خالق سے رابطے میں رہتا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں آ میری محفل میں، میری آہ سحرگاہ میں، تجھے جہان تازہ ملے گا۔ اور یہ شعر خاص طور پہ دیکھیے، میرے کدو کو غنیمت سمجھ کے باد ناب، کدو پیالے کو کہتے ہیں، باد ناب خالص شراب کو کہتے ہیں، نہ مدرسے میں ہے باقی نہ خانقاہ میں ہے۔ علامہ صاحب کو مدارس اور خانقاہوں سے خاص شکوہ تھا کہ یہاں وہ افراد کی وہ تربیت نہیں ہو رہی جو مسلمانوں کے مدارس کا خاصہ ہوا کرتی تھی۔ انہیں شکوہ ہے کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ تو یہ خانقاہوں سے نکلنے کا درس دیتے ہیں، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ تو یہ ان کا ایک پوری زندگی ایک انداز رہا ہے مسلمان نوجوانوں کو پریرنے کا، انہیں ابھارنے کا، ان کے اندر شوق اور جذبہ اور غیرت ایمانی بیدار کرنے کا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں اپنے بزرگوں کی محفلوں میں بیٹھو، اخلاص عمل مانگنے آگانے کہن سے، شاہاں چی عجب گرب نوازند گدارا۔ یہ نیاگان کہن پرانے بزرگ، اور کتنا خوبصورت شعر ہے ان کا۔ جو بات میں نے شروع میں کہی تھی کہ یہ انہی کی ذات میں آہے، میری آہے سحرگاہ، تو ایک دعوت وہ یوں دیتے ہیں، ہلکا گردے منزل عید ہے پہ کر آنے آب و گل۔ ہاں اے گارے مٹی کے پانی کے خاکی لوگو، ہلکا گردے منزل عید ہے پہ کر آنے آب و گل، آؤ میرے ارد گرد دائرہ بنا کے بیٹھ جاؤ۔ کیا بیٹھیں، کیوں بیٹھیں، کیا ملے گا؟ آتش در سینہ دارم از نیاگانے شما، اوے میں تھوڑے بزرگوں دی والی اگ اپنے سینے چ گدی بیٹھا، آؤ میرے کو اپنا حصہ ونڈو۔ اللہ اکبر۔ غالب کی بھی بڑی خوبصورت ایک غزل ہے، حسار آفیت گر ہوس کنی غالب، چما بحلقہ رنداں خاکسار بیا۔ صوفی تبسم نے بڑا خوبصورت اس کا ترجمہ کیا ہے پنجابی میں، سکھی وسنا جے تو چاہنا ہے، میرے غالبا اس جہان اندر، آ جا رنداں دی بز میں جا بہ جا، اتھے بیٹھ دینے خاکسار آ جا، تلاش اس کی فضاؤں میں کر نصیب اپنا، جہان تازہ میری آہ سحر گاہ میں ہے۔ آئیے اقبال کی ان محفلوں میں بیٹھیے، سنیے، پڑھیے کہ یہ بوڑھا آپ کے لیے کیا کیا چیزیں رکھتا ہے، کیا پیغام رکھتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یقیناً ان کے قدو میں وہ وعدہ ناب ہے، وہ خالص شراب ہے، وہ چیز ہے جو دراصل نیاگان شما، آتش در سینہ دارم از نیاگان شما، تمہارے ہی بزرگوں کی میراث ادھر پڑی، آئیے تلاش کیجئے، ڈھونڈیے اور اس کے وارث بنیے۔ جزاکم اللہ خیر۔